بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے مطالعے سے متعلق ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ہم مطالعہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبق پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں چند بنیادی گزارشات پیش خدمت ہے، قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے انسانوں کو ذہنی اعتبار سے مختلف بنایا، پھر اذہان کے اختلاف کے بعد طباع میں اختلاف رکھا۔ ایک چیز مجھے بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہے، میرے بھائی کو وہ جلدی یاد نہیں ہوتی۔ حافظے کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور طبیعت کا بھی عمل دخل ہے۔ تو سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے۔ جو چیزیں حصول علم میں معاون ہیں ان پر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ ہمارا یہ المیہ ہے، جس دور میں ہم آئے ہیں، ہمارے دور میں علم دین سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھ تو گئے ہیں، لیکن جو طریقہ کار تھا، سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ علم سیکھتے ہوئے جو تعظیم، تکریم، مکتب، معلم اور کتاب کی ہوا کرتی تھی وہ باقی نہیں بچی۔ میرے خیال میں حصول علم میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مکتب، معلم اور کتاب ان کی تعظیم اور توقیر کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، قاصر رہتے ہیں ہم اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق طلب کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی جائیں، پھر اپنے معلم، اپنے مکتب اور اپنی کتاب کی خصوصی تعظیم کی جائے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو مصنف کو ایصال ثواب کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ مجرب ہے، صرف استاد صاحب نے، کئی بزرگوں سے ہم نے یہ سنا۔ اللہ سلامت رکھے، میرے حفظ کے قاری صاحب تھے، اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے تمہیں اگر سبق یاد نہ ہو رہا ہو تو طلبہ کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ یہ جو تمہارے ساتھی دوست ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، تمہیں سبق یاد ہو جائے گا۔ اپنے مکتب کی میلان طبعی سے صفائی کیا کرو۔ میرے قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مکتب کی صفائی کا مطلب اپنے دل کی صفائی ہے، اور یہ جتنا شفاف ہوگا اتنا ہی علم زیادہ آئے گا، کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک نور ہے، اور یہ نور اندھیروں میں نہیں آتا۔ جتنا یہ دل شفاف ہوگا اتنا ہی یہ دل نور کو زیادہ قبول کرے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس دل کو صاف کیسے کرنا ہوتا ہے؟ آپ اپنے مکتب کی، اپنی کلاس کی، اپنے مدرسے کی آپ صفائی کریں۔ جب وہاں سے آپ ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو اس دل میں شفافیت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، اور اچھی نیتیں ہوں تو دل ستھرا ہو ہی جاتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے، دوسرا اپنے اساتذہ، اپنے کتاب اور اپنے مدرسے، مکتب کی تعظیم، تکریم پر توجہ دی جائے۔ تیسری بات، اور ان دو باتوں کے بعد سب سے اہم بات، شاید آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہو، کیونکہ پہلی دو باتیں تو آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن یہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ بابا آپ سے مطالعے کی ڈیمانڈ ہے، حفظ کی ڈیمانڈ نہیں۔
یہ جو بڑے بڑے جتنے علماء ہیں یہ حفظ نہیں کرتے کتابیں، یہ مطالعہ کرتے ہیں، اور دوران مطالعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ذہن میں موجود رہنا شروع کر دیتی ہیں، آپ ان چیزوں سے استفادہ کرنے والے بن جاتے ہیں، بوقت ضرورت ان کا استحضار ہو جاتا ہے۔ میرے طالب علم کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے نا، وہ شروع میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہا، کیسے یاد ہوگا؟ ابھی جمعہ 8 دن ہمیں مطالعہ کرتے ہوئے، اب ان 8 دنوں میں کتنا پڑھا؟ ایک عنوان ایک دفعہ نظر سے گزرا۔ آپ کہیں کہ وہ سارے عنوانات اب ذہن میں بیٹھ بھی جائیں، بہار شریعت کی پوری فہرست یاد ہو جائے، نور العزا کا ہر مسئلہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے، ناممکن سی صورت ہے۔ آپ تو دوستوں کو مطلب ایک نظر دیکھیں، لوگوں کو ایک نظر دیکھیں تو ان کے چہرے نہیں آپ سے پہچانے جاتے، ایک نظر آپ کسی راستے سے گزریں تو وہ نہیں راستہ آپ کو یاد رہتا، تو ایک نظر میں کتاب گزار لینے سے کیسے یاد رہے گا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسان پر خصوصی کرم ہے کہ اس کے ذہن میں ایک دفعہ جو چیز گزر جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے، جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بعینی ہی اگرچہ ذہن سے اسے نہ تلاش کر سکے لیکن اس کے ذہن میں یہ خیالات ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پردے ضرور ہٹ جاتے ہیں کہ یہ عنوان، یہ مسئلہ کسی کتاب میں گزرا ہے۔ یہ ابتدا ہوتی ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے عالم بننے کی، کہ آپ جب کچھ عرصے بعد چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے یار طحطاوی میں یہ بات کہیں گزری ہے، اب یہ نہیں یاد آ رہا کہاں گزری، کبھی یہ یاد آتا ہے یار یہ نحو کا مسئلہ کہیں تو گزرا ہے، تو پھر آپ ذہن پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، یار کہاں کتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، کون کون سی پڑھی ہیں، کہاں کر کے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہی کہ آپ عالم بننا سٹارٹ ہو گئے، اور یہ تو خوشائن بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا مطالعہ کثیر ہو جاتا ہے اور ایک ہی عنوان پر متعدد عبارتیں متعدد زاویوں سے آپ کی نظر سے گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کتاب النکاح قدوری سے آپ نے پڑھا، ہدایہ سے آپ نے پڑھا، قدوری کے ساتھ جوہرہ آپ نے پڑھی تھی، لباب آپ نے پڑھی تھی، فتح القدیر آپ پڑھ رہے ہیں، بنایا آپ نے پڑھی ہے، شامی کو بھی دیکھا ہے، مجمع الانہر کو بھی دیکھا ہے، بحر الرائق نہر الفائق کو بھی دیکھا ہے، تبیین بھی دیکھ لی ہے، علامہ عینی کی شرح عینی بھی دیکھ لی ہے، یہ ساری کتابیں ایک ہی عنوان پر آپ نے دیکھی ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں جو نکاح کے معتد بھی مسائل ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلط ہو جائیں، بھول جائیں، ان کا استحضار نہ ہو۔ استحضار نہ ہونا یہ ہماری سٹارٹنگ کی دلیل ہوتی ہے، اور طلباء کی بارگاہ میں تو ہم پہلے بھی یہ گزارش کر چکے ہیں کہ محترم آپ جس درجے میں ہیں اپنے لیول کا اعتبار کریں۔ آپ بیٹھے ہیں ثانیہ میں یا ثالثہ میں، چلیں سابعہ میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے استاد سے اپنا موازنہ کر رہے ہیں، آپ کا استاد 15 سال سے درجہ سابعہ کو پڑھا رہا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، آپ اس کے برابر یکدم کیسے آئیں گے؟ وہ 15 سال سے باقاعدہ پڑھا رہے ہیں آپ کے درجے کو، آپ کے لیول کو، ایٹ مین ان کا جو مقام ہوگا، ان کا جو استحضار ہوگا، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہوں گے، جو ان کے ذہن میں باتیں مستحضر ہو جاتی ہوں گی، ابھی آپ کا وہ مرتبہ ہی نہیں ہے، ابھی آپ کا وہ مقام نہیں۔ آپ کا جو طالب العلمی کا تقاضا ہے وہ ہے آپ کا مطالعہ، حفظ آپ سے مطالبہ نہیں ہے، اس لیے اپنی توجہ مطالعے پر دیجیے، آپ کثرت سے مطالعہ کریں۔ آپ کا دیکھیں حفظ محدثین نے بھی لکھا، دیگر علماء نے بھی لکھا، ہر دور میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں جن کے حافظے بڑے کمزور تھے، حافظے بڑے کمزور تھے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، وہ لکھ لکھ کے تھک جاتے تھے۔ تو بھائی آپ کا اگر حافظہ اگر کمزور ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ کی کتابت کمزور نہیں ہونی چاہیے، حافظہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، حافظے کی گروتھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اختیار میں کتابت تو ہے۔ حفظ کے دو ہی وہ راستے بتائے گئے، دو ہی صورتیں بتائی گئی، حفظ صدر اور حفظ کتابت۔
تو حفظ صدر کی وجہ سے آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. آپ اپنی تاریخ اسلام کی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے نامور علماء ایسے گزرے ہیں، محدثین میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا، آج ان کا نام ہے محدثین میں، کیونکہ ان کے پاس حفظ کتابت تھی. وہ کتابت کیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے. آپ بھی لکھیں، آپ لکھ کے اسے محفوظ. اپنے حافظے کی وجہ سے کبھی بھی کسی طالب علم کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ مالک کی تقسیم ہے، اور وہ رب ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مالک اپنے بندے کی ڈیمانڈ پر اسے کثرت سے عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی ذہنی حافظے کی وجہ سے سبق میں کمزور رہتا ہے تو اسے سبق چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے سبق زیادہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے بن مانگے کا ایک سوال ہے کہ آپ کتاب پر توجہ زیادہ دیتے ہیں تو وہاں رحمتیں جوش میں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان کہ جس کی زبان میں لکنت ہو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، او کما قال علیہ السلام. آپ اس مفہوم پہ ذرا غور کر کے دیکھیں نا. جسے یاد نہیں ہوتا وہ توجہ زیادہ دیتا ہے، وہ اس کو فوکس زیادہ کرتا ہے، اس پہ ڈبل اجر ملتا ہے، وہاں رحمتیں زیادہ جوش میں آتی ہیں. تو میرے محترم، 3 باتیں اب تک میں نے گوش گزار کی ہیں. ان میں پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیقات میں اضافہ طلب کیا جائے. دوسرا، اپنے معلم، اپنے مکتب، اپنی کتاب، ان کا خصوصی احترام کیا جائے. خصوصی احترام کیا جائے. درجے میں جہاں استاذ بیٹھتے ہوں اس جگہ کا بھی احترام ہو. استاذ آ جائیں تو کھڑے ہونے کی عادت ڈالی جائے. کتاب سینے سے لگا کر رکھی جائے. کتاب کا ادب کیا جائے، تکریم کی جائے، اور اپنے مکتب، اپنے مدرسے کا خصوصی اکرام کیا جائے. خود صفائیاں کی جائیں. آگے بڑھ کر مدرسے کے انتظام و انصرام میں اپنا حصہ لیا جائے. اپنے ساتھی طلباء پر کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے. اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو اپنی ساتھی طلباء کی خدمت کی جائے، اور مالی وسعت نہیں تو کم از کم ان کے جوتے سیدھے کیے جائیں. اور آخری بات کہ مولانا، آپ کو مطالعہ کرنے کا کہا جاتا ہے، آپ کو حفظ کرنے کا نہیں. آپ مطالعے پہ اگر توجہ دے رہے ہیں تو اپنے مطالعے پہ خصوصی توجہ دیں. جن کے حافظے مضبوط ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یاد ہو جاتا ہے، وہ اپنی ابتدا فرمائیں. کہا جاتا ہے کہ درسیات میں متون ہر فن کے یاد کر لینے چاہیے. آپ یاد کرنے پہ توجہ دے دیں. لیکن جس کو پتہ ہے مجھے یاد نہیں ہوتا عمر کے بڑا ہو جانے کی وجہ سے، یا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کے عدل، نظام عدل کے تقاضے میں عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم یاد کر سکیں، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ مطالعہ فرمائیں، آپ پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. یہ علم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اللہ جس کے لیے شرح صدر فرما دیتا ہے اسلام کے لیے، جس کا سینہ کھول دیتا ہے، وہ اللہ کے نور پر ہوتا ہے. تو نور پر شرح صدر ہونے کی دیر ہے. ذہن کی ساری برانچیں کھل جاتی ہیں، سارے گوشے کھل جاتے ہیں. آپ کتابت پہ توجہ دے لیں، آپ مطالعہ فرمائیں. ذہن میں نہیں یاد ہوتا نہ ہو، آپ کتاب پر نشان لگائیں، محفوظ کریں، اپنے پاس اپنے رجسٹر بنائیں، کتابیں بنائیں، حاشیے لکھیں. یہ بزرگان دین کے آپ حاشیے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی عادت یہی ہوتی تھی. میں اپنے طلباء پر بڑا کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہو جائے. امام اہل سنت جن کے حافظے کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نظر سے عبارت گزر جاتی تو وہ بائے سطر انہیں یاد رہتی، بائے لائن انہیں یاد رہا کرتی تھی. اس کے باوجود کتابوں پر ان کے نشانات اور کتابوں پر ان کے حواشی جو ملتے ہیں وہ دوران درس کے ہی ملتے ہیں. آپ پڑھا کرتے اور وہ نشانات لگایا کرتے. جب اعلیٰ حضرت نشان لگایا کرتے تھے تو میری جان آپ بھی نشان لگائیں، کتابیں بھریں، کتابوں پر حاشیے لکھیں. آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی لائبریری سے ہمیں یہ کتابیں ملیں گی اور امت کو فائدہ پہنچ جائے گا. یہ ذہن والے لوگوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. یہ سب کچھ ذہن میں لے جاتے ہیں
اس کا اظہار نہیں کرتے تو فوت ہو جاتے ہیں، تو آدھا علم ہی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کتابت والے زیادہ مفید ہیں اس مخلوق کے لیے، کتابت والوں کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے آپ زیادہ فوکس کتابت پر کریں۔ اور حافظے کی کمزوری کبھی بھی اس کو ایشو نہیں بنایا جاتا، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کبھی بھی حافظے کو ایشو بنا کر مجھے یاد نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میری ٹینشن ہے، بہت محنت کرتا ہوں، اب بہت نہ کریں، نارمل محنت کریں، مائنڈ سیٹ رکھیں، اللہ کی عطا پہ راضی رہیں، مطالعہ کریں۔ جو چیزیں آپ کے درجے میں یاد کرنے کا آپ سے تقاضا نہیں، آپ ان کے یاد کرنے پر زور ہی نہ دیں، مطالعہ فرمائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا فہم اچھا کر لیں۔ اللہ خیر صلاح قسمت نے ساتھ دیا، اس عنوان پر ہم دوسرا کلپ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔